آج کے بعد ہم فلسفی کی باتیں بھی کریں گے۔ ارسطو سے ایلیٹ تک۔ روزنامہ ڈان کراچی میں ایک بات چھپی تھی، اساتذہ اور طلباء ادب کے لیے یہ کتاب بے حد قدر و قیمت کا حامل ہے۔ اس کتاب یعنی کہ ارسطو سے ایلیٹ تک کا مصنف ڈاکٹر جمیل جالبی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے سندھ یونیورسٹی سے ایم اے LLB اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف موضوعات پہ ان کی اب تک 35 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ آپ کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز کے اعزازات بھی مل چکے ہیں۔ یہ کتاب فلسفے کی کیٹیگری میں آئے گی۔ اس میں ٹوٹل نمبر آف پیجز 529 ہے۔ شروع کے 83 پیجز میں 6 ادوار کا ذکر ہے، جن میں قدمہ کا دور، نشاط الثانیہ، کلاسیکیت کا دور، رومانیت کا دور، سائنس کا دور اور 20ویں صدی کا ڈیٹیل میں ذکر ہے۔ اس کے بعد افلاطون سے ایلیٹ تک کے دانشوروں کی رائے اور ان کے مضامین شامل ہے۔ یہ کتاب فلسفے کی کتاب ہے۔ یہ کتاب تنقید کی کتاب ہے۔ اس کا نچوڑ بحث ہے کہ ٹریجڈی، کامیڈی، ڈرامہ، شاعری کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے اور ان کا مستقبل کیا ہے۔ مثلا ہومر جو کہتا ہے کہ شاعری الہامی قوت ہے، یہ دیوتاؤں کے کرم سے شاعر کو نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح افلاطون شاعر تھے، لیکن سقراط کی صحبت میں آنے کے بعد شاعری ترک کر دی اور بیشتر وقت فلسفے کے لیے وقف کر دیا۔ افلاطون شاعری کی تعریف بھی کرتا ہے اور اسے خود سے رد بھی کرتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے شاعری پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، شاعر پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ہومر نے شاعری میں خدا کو جگرالو بنایا ہے، اس لیے شاعری کی طاقت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور دور رہنے میں ہی عقل مندی ہے۔ جبکہ اس کا شاگرد ارسطو شاعری کو ایک فن تسلیم کرتا ہے۔ ارسطو نے اپنا ایک اسکول بھی قائم کیا تھا جہاں پہ لوگوں کو علم اور درس دی جاتی تھی۔ افلاطون ارسطو کے گھر کو پڑھنے والے کا گھر کہتا تھا، اس لیے کہ ارسطو ہمیشہ ہر وقت کتابوں میں ہوتے تھے۔ ارسطو کے مطابق شاعری میں وزن، الفاظ اور موسیقی کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، لیکن نقل کرنے کی جولت انسان میں ازل سے موجود ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی نقل کرنے لگتا ہے تاکہ کچھ نیا سیکھے۔ شاعری بھی کسی منظر کی نقل کشی ہے۔ اس کتاب میں ارسطو کے 26 مضامین درج ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 26 سب ٹاپکس پہ یہ کتاب مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہورس کا ذکر ہے، جو کہ خود بھی ایک شاعر ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ بولو اور پوپ آپ کے فلسفے کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ ان کے نظریات کے بعد فلپ سڈنی کا مضمون قابل ذکر ہے، جو کہتا ہے کچھ عالم شاعری کے خلاف ہے، دراصل وہ ناشکر ہے، کیونکہ وہ اس چیز کے خلاف ہے جس نے بہترین قوموں کو جہالت کے مقابلے میں روشنی عطا کی۔ اہل یونان اور اس سے پہلے کے لوگ بھی تو شاعر تھے، جیسا کہ تھیلیس۔ دوستو، افلاطون نے شاعری کو خود سے الگ کیا تھا، لیکن بقول فلپ سڈنی افلاطون کی تصانیف میں فلسفہ ضرور ہے، لیکن مزاج شاعرانہ ہے، کیونکہ آپ نے شاعری سے رنگ اور نور حاصل کی ہے۔ اب اس میں کیا راز ہے کیا پتہ۔ اب فلپ سڈنی یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعری کی اور میں کیا تعریف کروں، پیغمبروں پہ الہام ہوا ہے، کیا میں بتاؤں، حضرت داؤد علیہ السلام کے گیت نظم ہی تو تھے۔ اس کے بعد بولو کہتا ہے شاعری کے لیے عقل اور شعور کا ہونا لازمی ہے، ورنہ شاعری بگڑ جائے۔ میتھیو آرنالڈ کہتے ہیں لکھنے سے پہلے شاعر کو جاننا چاہیے کہ زندگی کے اسرار اور رموز کیا ہے۔ ریچرڈز سائنس کا قائل ہے۔ آپ کہتے ہیں گلیلیو سے پہلے دنیا کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسی طرح اگر معلوم ہوتا کہ ملیریا کا تعلق مچھر سے ہے تو رومن سلطنت باقی رہتی۔ اسی طرح ہم آج کم جانتے ہیں، ہو سکتا ہے شاعری کا مستقبل ٹھیک نہ ہو۔ ایلیٹ کہتے ہیں ہر شاعر ہمیں مسرت کے سوا کچھ اور بھی فراہم کرتا ہے۔ دوستو، تنقید کے لغوی معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا ہے، اور اصطلاحی طور پہ شاعر یا ادیب کی خوبیوں، خامیوں کی نشاندہی کرنا تنقید کہلاتا ہے۔